خط تو کوفے سے آ رہے تھے، مولا آپ کوفے آ گئے، مگر جب 28 رجب 60 ہجری کو حسین اپنا چھوٹا سا قافلہ لے کے مدینے سے چلے، کچھ دور آگے بڑھے تھے، جب خط زیادہ تعداد میں امام کے پاس اکٹھا ہو گئے تو امام نے اپنے چچا زاد بھائی اور جناب عباس کے سگے بہنوئی، مولا علی کے سگے بھتیجے، مولا علی کے داماد جناب مسلم کو اپنے قریب بلائے۔ جناب مسلم امام حسین کی سواری کے داہنی طرف چل رہے، جناب عباس بائیں طرف پہرا دے رہے۔ جناب مسلم سے کہا ہے مسلم اتنے خط آ چکے ہیں، کوفے والے ہمیں بلا رہے ہیں، ہمارے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، یہ مسلم میں یہ چاہتا ہوں کہ میری جگہ تم چلے جاؤ۔ عجیب بات ہے، عجیب جملہ امام نے کہا۔ دیکھیے معصوم نبی، کوئی معصوم رسول، کوئی معصوم امام جو بات کرتا ہے بغیر کسی لاجک کے نہیں بولتا، بغیر کسی مصلحت کے کلام نہیں کرتا۔ میں پوچھوں گا مولا آپ امام وقت ہیں، مولا آپ امام ہیں، آپ کی بیعت دنیا چاہ رہی ہے، آپ جناب مسلم کو بھیج رہے ہیں، مطلب کیا ہے؟ جناب مسلم علی کے داماد ضرور تھے، جناب مسلم علی کے بھتیجے ضرور تھے، جناب مسلم امام حسین کے سگے چچا زاد بھائی ضرور تھے، جناب مسلم باب الہوائے ضرور تھے، مگر امام نہیں تھے۔ مگر حسین نے بتایا کہ میں اپنا نمائندہ بنا کے، اپنا سفیر بنا کے کوفے بھیجتا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ امام کا سفیر مسلم کو قرار دیا گیا۔ جناب مسلم نے ایک ہی سوال کیا ہاتھوں کو جوڑ کے کہ مولا آپ کا حکم ہے، میں کوفے چلا جاؤں گا، مگر مولا میں نے سنا ہے کہ آپ کی شہادت کربلا میں ہوگی، علی اکبر کی شہادت کربلا میں ہوگی، قاسم کربلا میں پامال کیے جائیں گے، عباس کے بازو کربلا میں کاٹے جائیں گے۔ کا بے شک مسلم جو کچھ تم نے سنا ہے سچ سنا ہے، کہ مولا کیا میرا نصیب ایسا نہیں کہ کربلا چلوں اور آپ کے قدموں پر مسلم بھی جان کو قربان کر دے؟ امام حسین نے سر کو جھکا کے کہا اے مسلم گھبراؤ نہ، اگر تمہاری شہادت کوفے میں ہوگی تو تمہاری شہادت مقدمہ کربلا کہلائے گی۔ اے مسلم میرا کہا مانو، تم کوفے چلے جاؤ۔ جناب مسلم نے جھک کے امام کو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد ایک جملہ کہا، اے آقا اگر اجازت ہو تو اپنی بہن زینب کو سلام کراؤں۔ ایک مرتبہ حسین نے اجازت دی، جناب مسلم اس محفل کے پاس آئے کہ جس میں رسول کی نواسی علی کی بیٹی تشریف فرما تھی۔ ایک مرتبہ محفل کے طرف جناب مسلم نے کلمہ شہادت کی انگلی کو اٹھایا، جملہ ارشاد فرمایا السلام علیکہ یا بنت امیر المومنین، اے امیر المومنین کی بیٹی آپ پر مسلم کا سلام۔ مسلم کا سلام سنتے ہی زینب کا دل گھبرایا، ایک مرتبہ محفل کے پردے کو ہٹایا، دیکھا سامنے مسلم ٹھہرے ہوئے تھے، جھک کر زینب کو سلام کر رہے تھے۔ بہن نے چہیتے بھائی کو سلام کا جواب دیا، پریشان ہو کے پوچھا اے مسلم حسین کی سواری سے دور کیسے آ گئے؟ کہ مجھے آپ کے بھائی نے یہ کہہ کے بھیجا ہے کہ زینب سے خدا حافظ کہہ لو اور کوفے چلے جاؤ، بس یہ سننا تھا۔ جناب زینب رونے لگی، مقصد حسین کو سمجھ گئی، کہ جاؤ مسلم امام وقت کا کہا مانو۔ ایک مرتبہ جناب مسلم نے جملہ کہا، اے شہزادی اگر آپ کی اجازت ہو تو رقیہ کا چہرہ دیکھ لوں۔ ایک مرتبہ محفل کا پردہ ہٹایا گیا، جناب رقیہ نے بابا کو دیکھا، باپ مسلم نے بیٹی کو دیکھا، بس ایک وصیت فرمائی، اے رقیہ تمہارا بابا حسین کے کہے سے کوفے جا رہا ہے، یہ بات یاد رکھنا کہ اگر تم یتیم ہو جانا تو کبھی سکینہ کے سامنے نہ رونا، اس لیے کہ جب تم یتیم ہوگی تو تمہارا چچا حسین ہوگا، مگر جب سکینہ یتیم ہوگی تو کربلا میں نہ عباس ہوں گے نہ کوئی عباس کا بھائی سکینہ کا چچا ہوگا۔ جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ آج محرم کی پہلی ہو گئی، جس کے لیے ہم سال بھر انتظار کرتے ہیں۔ ہمارے عزا خانوں میں فاطمہ کا لال آ گیا، ہمارے عزا خانوں کا عزت میں اضافہ ہو گیا۔ ہاں عزاداروں، وہ مظلوم کربلا کا محرم آپ منا رہے ہیں کہ جو کربلا میں 3 دن کا بھوکا 3 دن کا پیاسا ذبح کر دیا گیا،
آتی ہیں فرصہ لیتی ہیں. ہاں بس 2 روایتیں زحمت تمام کرتا ہوں. تاریخ بتاتی ہے کہ جناب مسلم کوفے پہنچے, رات کے سناٹے میں گلی میں ٹہل رہے تھے. ایک مومنہ کے دروازے پر کھل کے بیٹھ گئے. مومنہ نے دروازے کو کھولا. کھولنے کے بعد کہا مسافر تم کون ہو, اپنے گھر چلے جاؤ. ایک مرتبہ جناب مسلم نے سر کو جھکایا, نام لے کے ارشاد فرمایا اے توا تمہیں کیا معلوم گھر تو وہ جاتا ہے جس کا گھر موجود ہو. ایک مرتبہ جناب توا پریشان ہو گئی, کہا اے بھائی میں تجھے نہیں جانتی مگر تم ہمیں کیسے جانتے ہو, کہا تم ہمارے گھر سے محبت رکھتی ہو. ارے ہم خاندان بنی ہاشم کے شیر ہیں, میرا ہی نام مسلم ابن عقیل ہے. اس مومنہ نے ہاتھوں کو جوڑا, اپنے گھر میں مہمان بلایا. رات بھر جناب مسلم مہمان رہے. صبح کی اذان کی آواز آئی, جناب مسلم گھر سے نکلنا چاہتے تھے. ایک مرتبہ توا نے ابا کا دامن تھاما, اے فاطمہ کے لال میں تمہیں گھر سے باہر نہ جانے دوں گی, اس لیے کہ ابن زیاد کے سپاہی تمہارا راستہ روکنے کو تیار ہے. جناب مسلم نے رو کے ارشاد فرمایا اے توا اگر میں گھر سے باہر نہ گیا تو یہ ظالم تمہارے گھر میں آ جائیں گے, تمہاری بے پردگی ہو جائے گی. ارے میں عباس کا بہنوئی ہوں, میں علی کا بھتیجا اور داماد ہوں. میری غیرت کے خلاف ہے کہ مسلم کی وجہ سے کسی مومنہ کی بے پردگی ہو جائے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اے آقا مسلم آپ کو برداشت نہیں کہ کسی مومنہ کی بے پردگی ہو جائے. اے مولا ذرا شام غریبہ میں آ جانا, جب زینب کی چادر چھینی جائے گی, جب سکینہ کے منہ پر تماچے مارے جائیں گے. جزاکم ربکم, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے. ادھر جناب مسلم باہر آتے ہیں, فوجوں کے درمیان گھیرے جاتے ہیں, دھوکے سے گڑھے میں گرایا گیا. ارے جن کے پاس کوئی ہتھیار نہ تھا وہ جھولیوں میں پتھر لیے تھے, اپنے کوٹھوں سے چھتوں سے عورتیں جلتی ہوئی لکڑیاں مسلم پہ پھینک رہی تھی. جناب مسلم کی شہادت ہو گئی, سر و تن میں جدائی پیدا کی گئی. ارے سر کو دارالامارہ میں ٹانگا گیا, لاش کو زمین پر پھینکا گیا, رسی باندھی گئی. کوفے کی گلیوں میں مسلم کے جنازے کو کھینچا جانے لگا. ارے 2 میتیں ایسی تھیں کہ شہادت کے بعد بے حرمتی کی گئی. ایک کا نام مسلم تھا, دوسرے کا نام حسین تھا. ارے مسلم کی لاش کو کوفے کی گلیوں میں کھینچا گیا, حسین کی لاش پر گھوڑوں کو دوڑا دیا گیا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. عزاداروں آنسو بہاؤ, فاطمہ فرش عزا پر آئی ہوگی. یہ پہلی محرم کی مجلس لائیو ہو رہی ہے. جو لوگ اپنے گھروں سے مجلس سن رہے ہیں یقیناً آنسو بہا رہے ہوں گے. آج پہلی محرم آ گئی, فاطمہ کے لال کا پرسہ دینے پر ہم مجبور ہیں. آنکھوں کے آنسو رومال سیدہ میں جائیں گے, گوہر بن کے ہمیں جنت دلوائیں گے. تاریخ بتاتی ہے جناب مسلم کی شہادت کے بعد ادھر حسین کا قافلہ ایک ایسے چوراہے پر ٹھہر گیا کہ جہاں سے کربلا کا بھی راستہ جاتا تھا, کوفے کا بھی راستہ جاتا تھا. مولا نے قافلے کو روکا, روکنے کے بعد کہا اے عباس یہ سامنے کوفے کا راستہ گیا ہے, ادھر سے جو بھی مسافر آئے اس سے مسلم کی خیریت پوچھ لو. ایک سوار آتا نظر آیا, جناب عباس نے اس کو روکا. روکنے کے بعد سوال کیا اے بھائی یہ بتا دے کہ کوفے سے آ رہا ہے, کوفے میں مسلم کا حال کیسا ہے؟ آنے والے نے سر سے امامے کو زمین پر پھینکا, رو کر ارشاد فرمایا اے مولا عباس میں جب کوفے سے چلا تھا تو کوفے کی گلیوں میں مسلم کی لاش کھینچی جا رہی تھی. جناب عباس نے اپنے آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر جاری کیا, روتے ہوئے حسین کی خدمت میں آئے, ہاتھوں کو جوڑا کہ میرا بھائی مسلم کوفے میں مارا گیا. اس کے بعد امام حسین خیمے میں آئے. آنے کے بعد جناب زینب سے فرمایا اے زینب رقیہ کو میرے حوالے کر دو. جناب رقیہ حسین کی خدمت میں آئی, ادب سے حسین دو زانو ہو کے بیٹھے جیسے کوئی نمازی مسلمان
چومنے لگے، سر پہ دستے شفقت پھیرا. ایک مرتبہ غیرت دار باپ کی بیٹی کی سمجھ گئی، ہاتھوں کو جوڑا، کہا اے امو جان یہ سلوک تو یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے، میرا بابا مارا گیا. ایک مرتبہ امام حسین رونے لگے، رو کر ارشاد فرمایا رقیہ تم کوئی بھی فکر نہ کرنا، اس لیے کہ باپ کے بعد چچا باپ ہوتا ہے، تیرا حسین زندہ ہے، آج سے یہ حسین تمہارا باپ ہے. یہ کہہ کے قبا کی جیب سے حسین نے گوشوارے نکالے، رقیہ کو پہنا دیے. ارے میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا سکینہ نہ دیکھ لے ورنہ کربلا میں فریاد کرے گی. اے بابا جب رقیہ یتیم ہوئی تو آپ نے گوشوارے پہنائے، جب آپ کی بیٹی یتیمہ بنی تو شمر شام غریبہ میں آگے بڑھا، سکینہ کی بالیوں کو چھین کے چلا گیا، خیموں میں آگ لگا دی گئی، سر سے چادروں کو چھین لیا گیا، مگر کوئی سکینہ